کہا جاتا ہے کہ امراء القیس کا شمار زمانہ جاہلیت کے نامور شعراء میں ہوتا ہے۔ جب بھی اس زمانے کے مشہور معروف قادر الکلام شعراء کا ذکر ہوتا ہے تو امراء القیس کا نام بھی سر فہرست ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اس شخص کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اشعر الشعراء وقائدہم الی النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمام شاعروں سے اچھا شاعر ہے اور ان سب کو آگ کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ بات کہ ہوا اشعر الشعراء وقائدہم الی النار، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امراء القیس کے بارے میں کہی تھی۔ پیدائش اور حالات زندگی اس کے کہ اصل نام اس کا جو ہے وہ ذوالقروح حندج بن حجر کندی ہے۔ ذوالقروح اس کا لقب ہے اور حندج بن حجر اس کا اصل نام کندی، کنیت ابو الحرث، اور لقب جو ہے اس کا وہ مالک الذلیل، مالک الدلیل، یہ دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور مالک الدلیل اس لقب رکھنے کی کہتے ہیں کہ دو وجوہات ہیں۔ اس کو مالک الذلیل یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ یہ بادشاہ کا بیٹا تھا اور اپنے باپ کی شہنشاہی کو اپنے شراب و شباب میں غرق رہنے کی وجہ سے برباد کر دیا تھا، تو اس لیے اس کو مالک الذلیل کہا جاتا تھا۔ دوسری وجہ اس کی یا تو اس لیے کہ اس کے اندر حسن پرستی بہت زیادہ تھی اور حسین و جمیل عورتوں کی عشق کی گمراہی ہر وقت اس کے دل و دماغ میں چھائی رہتی تھی۔ اس وجوہات کی بنا پر اس کو اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری چیزیں جو اس میں سمجھنے والی ہیں، یاد کرنے والی، وہ یہ ہیں کہ بہرحال یہ معزز خاندان کا نجیب الطرفین بچہ تھا۔ اس کا باپ قبیلہ بنو اسد کا بادشاہ تھا اور شاہان کندہ کی نسل سے تھا۔ ماں کلیب و محلحل کی بہن تھی، محلحل بن ربیعہ، جس نے علم القوافی کا جو بانی ہے، یہ اس کی والدہ اس کی بہن تھی اور رشتے میں یہ امراء القیس کا ماموں تھا، محلحل بن ربیعہ۔ سرداری کے ماحول میں بڑا ہے، لیکن جیسے ہی جوانی میں قدم رکھا اس کی عادتیں بگڑ گئیں اور شراب نوشی، عشق بازی، کھیل کود اور شعر و شاعری میں لگ گیا۔ آوارگی، دل لگی بازی اپنا شیوا بنا لیا اور مجدد و سروری کے بلند کاموں میں حصہ لینے سے گریز کرنے لگا۔ باقی یہ ساری اس کی جو ہیں یہ مثلا حالات زندگی شروع میں یہ ساری اس کی بتائی ہوئی ہیں کہ چوری ڈکیٹی اور لوٹ مار کے ساتھ ساتھ باغوں اور تالابوں کی تلاش میں پھرتے رہتے، اپنے دوستوں سے مل گیا، جہاں تالاب ملتا وہاں خیمہ ڈال دیتے، کھیلتے کودتے، شراب جو ہے نوشی کرتے اور شکار وغیرہ کرتے۔ اس طرح جو ہے یہ اور اس کے دوست اپنا وقت گزارتے رہے۔ یہ بات جو ہے کہ وہ یمن کے علاقہ دمون میں پہنچا، جہاں ایک دن اپنے حلقہ احباب میں بیٹھا ہوا حوادثات زمانہ سے مطمئن مئی نوشی میں مصروف تھا کہ اپنے باپ کے قتل ہونے کی اندوناک خبر اس کو ملی۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ امراء القیس کو اپنے والد کے قتل ہونے کی خبر کس مقام پہ یا کس جگہ پہ ملی ہے تو یہ دمون، یمن کا ایک علاقہ تھا، وہاں اس کو اپنے والد کی خبر پہنچی تھی، اور جس کو بنو اسد نے اس کے ظالمانہ رویے کی بنا پر قتل کر ڈالا تھا۔ تو اس نے پھر اس وقت یہ کہا تھا کہ میرے باپ نے کم سنی میں مجھے گھر سے نکال دیا اور بڑا ہونے پر اپنا خون مجھ سے اٹھوایا، آج ہوش نہیں اور کل دمون، دال میم واو اور نون، دمون۔ تو اسی کا یہ مقولہ تھا الیوم خمر، اور دوسرا جو ہے کہ آج کا دن جو ہے نا یہ شراب کا ہے، اور کل جو ہے کہتا تھا کہ یہ بدلے کا دن ہوگا، کہ الیوم خمر وغداء امر والغداء امر، کہ آج کا دن جو ہے نشے کا دن ہے اور کل جو ہے یہ امر حکم کا دن ہوگا، مثلا بدلے کا دن ہوگا۔ یہ اس کا مقولہ ہے امراء القیس کا، جب اس نے اپنے باپ کے قتل ہونے کی خبر سنی تھی۔ باقی ساری چیزیں اس میں کہ اس نے پھر قسم کھائی کہ جب اپنے باپ کے عوض بنو اسد کے 100 آدمیوں کو قتل نہ کر لوں اور 100 کے سر مونڈ کر ان کو ذلیل نہ کر لوں، اس وقت تک نہ گوشت کھاؤں گا، نہ شراب پیوں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا۔
اس طرح کی قسمیں جو ہے نا یہ مثلاً عربوں میں ایک رواج تھا، وہ اٹھایا کرتے تھے، جیسے حضرت ابو سفیان نے یہ قسم اٹھائی تھی غزوہ بدر کے کہ جو ان کے قتل ہوئے تھے کفار کے بارے میں۔ باقی اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا کہ بعد میں اس کو جو ہے نا کیسر کی طرف سے اس کو قتل کیا گیا تھا۔ زہر آلود جو ہے نا، اس کو کیسر نے امراء القیس کو ایک زہر آلود پوشاک بھیجا۔ امراء القیس نے اس وقت انقرہ پہنچ چکا تھا، اور اس جوڑے کے پہننے کے بعد اس کی وہ حالت ہوئی جو اوپر بیان کی گئی ہے کہ مثلا اس کے حالات جو ہے، نہ تو اس کے قبیلے والوں نے اس کا ساتھ دیا، نہ اس کے جو دیگر قبائل تھے انہوں نے اس کا ساتھ دیا، سارے ان سے الگ ہوتے گئے، اور کیسر کے پاس پہنچا، اس نے مدد کی۔ بعد میں لوگوں نے اکسانے پر کیسر نے بھی اس کی مدد سے ہاتھ روک لیا، اور اس کو جو ہے نا زہر آلود لباس، ایک پوشاک پہنا دی گئی، اور اس وجہ سے اس کے جسم پہ جو ہے نا زہر آلود کپڑا پہننے سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اور یہ لاسٹ ہے جی اس کا کہ موت کی مدہوشی میں اس کی زبان پر یہ کلمات رواں تھے کہ کتنے لبریز پیالے، نیزوں کے تیز تانے اور فصیح و بلیغ خطبے کل انقرہ میں رہ جائیں گے۔ پھر اسی نے جان دے دی اور جبل آسیب میں دفن ہوا۔ یہ مثلا اس کے کچھ مختصر حالات زندگی ہیں۔ اس کی شاعری کے بارے میں اسے کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ ہوا اشعار الشعراء، کہ یہ جو اصحاب معلقات ہیں ان میں سے سب سے بڑا شاعر ہے۔ یہ اس کی شاعری کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا ہے تھوڑا سا کہ امراء القیس کو یمنی تھا، یمنی النسل تھا، لیکن اس کی تربیت و پرورش نجد میں ہوئی تھی۔ یہ چیز بھی یاد کرنے والی ہے کہ اصل وہ جو ہے اس کی اصل امراء القیس کے ہوا یمنیون، اصلی تو وہ یمنی تھا، لیکن اس کی تربیت و پرورش جو ہے نا وہ نجد میں ہوئی تھی۔ یہ ایک ایم سی کیوز تھا جو ایف پی ایس سی کے ایک پیپر میں پوچھا گیا تھا کہ اینا ولیدہ امراء القیس، تو 4 آپشن میں تھے، اس میں ایک نجد تھا، ایک کوفہ بصرہ، اور ایک جو ہے نا وہ یمن، اس طرح مثلا وہ ایم سی کیوز تھا۔ تو امراء القیس جو ہے نا وہ نجد میں پیدا ہوا تھا، وہیں اس نے تربیت پائی ہے۔ اصل جو ان کا خاندان جو تھا وہ یمنی تھا۔ وہ خاندان بنو اسد کے خالص عربی ماحول میں پروان چڑھا اور جوان ہوا۔ اس نے شعر سنے اور ان کی روایت کی، اور اسے شعر و شاعری سے بڑا شغف اور شاعروں سے مقابلہ کرنے کا بھی شوق تھا۔ بچپن ہی سے شعر کہنے لگا۔ السلام علیکم سر، یہ جو ابھی آپ نے بتایا ہے اس میں پھر یمن کہتے ہیں کہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگا تھا، طبیعت کا تیز اور ذہین تھا۔ اس کی شاعری میں الفاظ کی شوکت، مشکل الفاظ کی کثرت، شعروں کی عمدہ بندش اور حسن تشبیہ پائی جاتی ہے۔ مسلسل سفروں، خطرات کے مقابلوں اور مختلف معاشروں میں اختلاط ملنے جلنے سے اس کے دماغ کو کھول کر تیز کر دیا تھا، چنانچہ وہ نئے نئے معانی و مضامین پیدا کرنا، انوکھے اور جدید اسالیب اختیار کرتا۔ اس وقت شہرت و برتری، غیر معمولی ذہانت اور بلند مرتبہ کی وجہ سے اس کے زمانے کے بہت سے دوسرے لوگوں کے اشعار بھی اس کی شاعری میں جگہ پا گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا شاعر ہے جس نے لبوب کے کھنڈروں پر کھڑے ہونے اور رونے کی رسم ایجاد کی۔ یا پڑھ کہ یہ سب سے پہلا شاعر ہے کہ جس نے لبوب کے کھنڈروں پر کھڑے ہونے اور رونے کی رسم ایجاد کی۔ شاعری میں عورتوں سے عشق کیا، انہیں نیل گائیوں اور ہرنیوں سے تشبیہ دی۔ اہم سفروں اور گھوڑے کی سواری کرتے رہنے کی وجہ سے اس نے رات اور گھوڑے کا وصف نہایت خوش اسلوبی سے بیان کیا۔ رہنے کی وجہ سے اپنے گھوڑے کا وصف بھی بیان کیا ہے، خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے۔ آپ کو اس کی شاعری میں اس کی پوری زندگی اور اس کے اخلاق عادات کی زندہ تصویر نظر آئے گی۔ اس میں شاہی شوکت، سکوت، فقیرانہ تواضع اور مسکنت قلندرانہ مستی، شعر کی حمیت، آوارگی کی ذلت، بے حیائی اور دیگر جو چیزیں ہیں، شکوے اور نالے، سب ہی ایک جا ملیں گی۔ امراء القیس کے متعلق تمام راویوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ مذکورہ وجوہ کی بنا پر تمام جاہلی دور کے شاعروں کا امام و قائد تھا۔ جتنے جو اس کے بیان ہوئی ہے نا خصوصیات اس کی شاعری کی، اس وجہ سے تمام کہتے ہیں کہ جتنے بھی راوی ہیں ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان تمام جو مذکورہ
وجوہات بیان کی گئی ہیں اوپر، اس وجہ سے یہ تمام جاہلی دور کے شاعروں کا امام و قائد ہے۔ اب دیکھیں جس کے شاعر قصیدہ جی، قال امرؤ القیس بن حجر بن عمر الکندی، امرؤ القیس بن حجر بن عمر الکندی نے کہا، کفا نبکی من ذکرى حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ کفا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دونوں دوستوں ٹھہرو تاکہ ہم محبوبہ اور اس کے گھر کو یاد کر کے رو لیں جو ریت کے ٹیلے کے آخر پر مقام دخول اور حومل کے درمیان واقع ہے۔ ایک چیز یہ بھی بعض اوقات ایک ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے کہ عرب شعراء اپنے قصیدے کا آغاز کس چیز سے کرتے ہیں؟ تشبیب سے، استعارہ سے، کنایا یا اس طرح کی چیز، یا اس کے مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے جی تشبیب سے کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہ وہ اپنے محبوب کا جو ہے در و دیوار کا ذکر پہلے کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کفا نبکی من ذکرى حبیب و منزلی، کہ دونوں دوستوں ٹھہرو تاکہ ہم من ذکرى حبیب و منزلی، کہ ہم محبوب اور اس کے گھر کو یاد کر کے رو لیں۔ بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، کہتا ہے کہ وہ گھر جو ہے اس کا محبوبہ کا ریت کے ٹیلے کے آخر پر مقام دخول اور حومل کے درمیان واقع ہے۔ اب نیچے جو ہے نا حل العبارات ہیں کہ عبارت کا حل دیا ہوا ہے انہوں نے، کہ کفا کہتے ہیں کہ امر حاضر صیغہ تثنیہ وقوفاً سے ہے، وقوفاً کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، نب کی صیغہ متکلم از بقا یب کی بکاءً سے ہے، ٹھیک ہے، بمعنی رونا، سکتن کاف کی سین اور سین حرکات کے ثلاثہ کے ساتھ، السکت عن کل شیء بمعنی ہر چیز کا کنارہ، اور اس کی جمع جو ہے نا سکتن کی، یہ اسقاطن آتی ہے، کنارے کو کہتے ہیں کسی چیز کا کنارہ، ہر چیز کے کنارے کو، ریت کا پتلا سرایا کنارہ، لوا مڑا ہوا یا بل کھاتا ہوا ریت یا ریت کا کنارہ، اور جمع اس کی الواء آتی ہے، اور دخول اور حومل جو ہیں یہ جگہوں کے نام ہیں دونوں کے۔ تو کہتا ہے قال امرؤ القیس فی قصیدتہ کہ کفا نبکی من ذکری حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ اس کے بعد دوسرا ہے جی اس کا شعر بیت جو ہے قصیدے کا کہ فَتُودِعُ فَالْمَقْرَأَةِ لَمْ يَأْخُذْ